السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جنید اسدی میں خوش آمدید ناظرین۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فیل کی تلاوت کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ قریش کی تلاوت کریں گے، لیکن آئیے اس کے تلاوت کرنے سے پہلے اس سورت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اما پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ آئیے اب ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ایک ایک حرف کر کے پڑھنا ہے اور قواعد کے ساتھ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اچھا جی ناظرین، یہ تو ہم نے ایک ایک حرف کر کے پڑھنے کا طریقہ سیکھا۔ آئیے اب ہم اس کے قواعد بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لام پہ زیر کی حرکت، پھر اس کے بعد ہے یا مدہ، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، پھر کھڑی حرکات کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، پھر فا کے نیچے زیر کی حرکت، قاف حرف مستعلیہ اس کو موٹا پڑھیں گے، پیش کی حرکت، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالن، اور شین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہاں پر کیونکہ وقف کریں گے اور عارضی حرکت ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، الف کے نیچے کوئی بھی حرکت یا زبر زیر پیش آ جائے یا الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، الف کو حمزہ پڑھیں گے تو حمزہ کے نیچے کھڑی زیر کی حرکت 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور لام پہ بھی کھڑی حرکات ہے تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، فا پہ زیر کی حرکت ہے، اور میم کے اوپر جزم ہے تو ہا کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، اور میم ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور ہا اس پہ ادا کریں گے۔ بعض لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء، تو وہ را کی جگہ زبر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر نہیں پڑھتے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، را کے نیچے زیر ہے رحلۃ الشتاء۔
اب یہاں پر تشدید ہونے کی وجہ سے شین کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ تا سے ملا کر، ایک مرتبہ شین اپنی حرکت کے مطابق مشدد ہے۔ تا پر مد ہو رہی ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہ مد متصل ہے۔ قاعدہ بھی بتا دیتا ہوں، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور اس صاد کو اپنی حرکت کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے۔ صاد حرف مستعلیہ ہے اور تشدید ہے، اس لیے اس کو پہلے والی حرکت سے واو سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد لین عارض ہو رہا ہے۔ تو ناظرین یہ میں نے ایک آیت کی آپ کو قواعد اور تجوید میں نے بتا دی کہ اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، کون سا حرف مستعلیہ ہے، کون سا حرف حلقیہ ہے، اور کون سی مد ہو رہی ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی، میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔